الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور عنایت اور اس کا کرم کہ ہم قرآن جو ہے اس کو سیکھنے، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کو سمجھنے اور اس نیت سے کہ اس پر عمل کریں، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے، یہ اس کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس توفیق پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم سورہ قلم کے الفاظ، پہلے ان کے الفاظ معنی کریں گے اور پھر جو ہے اس کے اسماء کی طرف آئیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے یسترون۔ یسترون لکھتے ہیں، لکھتے ہیں، جیسے سطر ہوتا ہے نا، سطر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو لکھتے ہیں وہ سب، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے سب کے لیے کیا استعمال ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس میں لکھتے ہیں وہ سب، یہ جو واو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ دے رائٹ، تبصرو دیکھو گے تم، یو ول سی، یبصرون دیکھیں گے وہ۔ اب دیکھیں مادہ اس میں کیا ہے، بصر، با صاد اور را جو ہے اس میں مادہ ہے جس کو بصر کہتے ہیں۔ تو دیکھو گے تم، یو ول سی، جب یبصرون یا آیا، یہ تا یہ بتاتا تھا تم کے لیے، اور یہ یا بتا رہا ہے کس کے لیے، وہ، اور یہ واو بتا رہا ہے جمع کے لیے، وہ سب، اور با صاد را بتا رہا ہے دیکھنے کے لیے، بصر کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں بھی بصر استعمال ہوتا ہے، بصیرت استعمال ہوتا ہے۔ دے ول سی۔ اس کے بعد آ جائیں تو ورڈ ہے دلہ۔ دلہ ہوتا ہے گمراہ ہوا، گمراہ ہوا، وہ واحد کا صیغہ ہے۔ has spared، he has spared۔ لا تطع، نہ اطاعت کرو تم، do not obey، اس کو کہتے ہیں نہیں کا صیغہ ہے، منع، حکمن کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تطع، نہ اطاعت کرو تم جو ہے وہ اطاعت نہ کرو۔ بدو، پسند کرتے ہیں وہ سب، دے وش، وہ سب کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ واو آیا ہے جو جمع کے لیے آتا ہے، تو پسند، بدو پسند کیا ان سب نے، اگر کیا کر دیں، بدو پسند کیا ان سب نے، دے وش پسند کیا، خواہش کی، آرزو کی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تدہینو، نرم ہو جاؤ، یو شوڈ کمپرومائز۔ نرم کا کیا مطلب ہے کہ ایک موقف جو ہے آپ کا کسی چیز کے بارے میں، اس میں نرمی لے آؤ، یہ وہ نرمی ہے کہ اس میں سختی نہ کرو۔ عقیدے میں، جیسے عقیدے میں نرمی لے آؤ، اپنے جو ہے وہ کیا ہے خیالات میں، اپنے تصورات میں، ان میں کیا ہے نرمی لے آؤ، نرم ہو جاؤ تم۔ مدہنون، آپ دیکھیں اس میں بھی داد ہا نون مادہ ہے، اس میں بھی داد ہا نون ہے، دال ہا نون ہے، اور اس میں بھی دال ہا نون ہے۔ یدہنون، نرم ہو جائیں وہ سب، تو ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ سب بھی کیا ہوں، نرم ہو جائیں۔ دے وڈ کمپرومائز، کمپرومائز کر لیں۔ تتلا، تلاوت کی جاتی ہے وہ، آر ریسائٹڈ، جو چیز تلاوت کی جاتی ہے، یہ کیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ نسمو، داغ دیں گے، داغ دیں گے۔ وی ول برانڈ، کسی چیز کو اس پہ کیا نشان لگا دینا، برانڈ لگا دینا، کہتے ہیں نسمو۔ بلونا، جانچا ہم نے، اب اس کے آخر میں جو نون الف نا آ رہا ہے یہ کس کے لیے آتا ہے، ہم کے لیے، ہم نے، وی ٹرائیڈ، ہم نے اس کو جانچا، اس کی جو ہے وہ آزمائش کی۔ اقسمو، قسم کھائی انہوں نے،
दे स्वोर, उनके लिए क्या है, कसम के लिए आता है। इसके बाद है लनस्री मुन्ना, लनस्री मुन्ना, जरूर काटेंगे वो, जरूर काटेंगे वो, जरूर काटेंगे वो। तो ला युस्री मुन्ना, जरूर काटेंगे वो, काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ला यस्तस्नून, नहीं किया नहीं कहा इंशाअल्लाह या नहीं किया। तो जब जो है किसी काम में इंशाअल्लाह कहें तो उसे कहते हैं यस्तस्नून। और ला आ गया, ला यस्तस्नून, नहीं कहा इंशाअल्लाह उन्होंने, विदाउट मेकिंग एक्सेप्शन, इस्तिस्ना नहीं किया। ये इस्तिस्ना के लिए भी आता है, किसी चीज का इस्तिस्ना नहीं किया, मतलब काम का मगर ये ना हो, उसे कहते हैं इस्तिस्ना करना। इल्ला होता है। ताफा, फिर गया, चक्कर लगाने को कहते हैं ताफ, जैसे तवाफ भी होता है। तो ताफा वो फिर गया, यानी उसने चक्कर लगा लिया। दे केम, असबहत, सुबह हो गया। सुबह के वक्त जो काम होता है उसके लिए असबहत इस्तेमाल होता है, सुबह हो गया वो। इट बिकेम, तनादौ, पुकारा उन्होंने। दे कॉल्ड वन एंड अदर, पुकारा, एक दूसरे के पुकारने को कहते हैं दे कॉल्ड वन एंड अदर, एक दूसरे को पुकारा, बुलाया। इसके बाद उगदू, सुबह सुबह जाओ तुम, गो अर्ली। अब इसमें रद्द होता है सुबह के वक्त कोई काम करना, तो सुबह सुबह जाने के लिए क्या होता है, उगदू जो है इस्तेमाल होता है। इन तलकू, चले गए वो सब। दे वेंट, वो सब चले गए। यतखाफतून, आहिस्ता कहते थे, सरगोशी करने को, किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता कहना कि कोई और ना सुने, उसके लिए यतखाफतून इस्तेमाल होता है। आहिस्ता कहते थे वो, सरगोशी करते थे वो। लोड देयर वॉइसेस, यानी अपनी आवाज को कम करके वो कहते थे। ला यदखुलन्ना, हरगिज नहीं दाखिल होंगे वो हरगिज जो है वो दाखिल, विल नॉट एंटर, वो इसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। गदौ विद, ये भी सुबह के लिए आ गया, सुबह सुबह गए वो। दे वेंट अर्ली, राउ, देखा उन्होंने। दे सा, ला तुसब्बिहून, तस्बीह नहीं पढ़ते तुम। यू डू नॉट ग्लोरीफाई अल्लाह, यानी तस्बीह नहीं पढ़ते, ग्लोरीफाई नहीं करते। अकबला, मुतवज्जे हों। दे अप्रोच, जब वो किसी चीज पे पहुंच जाए या किसी की तरफ चेहरा करके बात करें, जहां सामने आमना सामना हो जाए, उसे कहते हैं अकबला। तो अकबला, मुतवज्जे हुए। दे अप्रोच। यतलावमून, ये किसके लिए, मुलामत करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को मुलामत है। और एक दूसरे को जब दोनों तरफ से ये काम हो तो उसे कहते हैं यतलावमून। ब्लेमिंग ईच अदर, ब्लेमिंग ईच अदर। युबदिल, बदल दे वो। विल सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर दे उसको, बदल दे किसी से। तो ये अफआल थे। अब अस्मा की तरफ आते हैं। नेमा, फदल। दे फेवर। ममनून, कटा हुआ, खत्म हो जाए जो, उसे कहते हैं ये कट गया, खत्म हो गया, ममनून। और जब गैर ममनून आता है तो क्या है, ना कटा हुआ, हमेशा रहने वाला, ना खत्म होने वाला। खुलुक अखलाक को कहते हैं, उसवा को कहते हैं, मोरल कैरेक्टर होता है। अल मफ्तून, मजनून को कहते हैं। दे एफ्लिक्टेड। आलम, ज्यादा जानने वाला, मोस्ट नोइंग। मोतदीन, हिदायत वाले। दे गाइडेड वंस, द गाइडेड वंस। मुकद्दिबीन, जुटलाने वाले, द डिनायर्स। हल्लाफ, कसम उठाने वाले। महीन, जलील। हम्माज, अब इसके लिए कसम उठाने के लिए क्या होता है, हैबिचुअल स्वेरर, जो क्या है, आदत है उसकी हर बात पे कसम उठाना, और झूठी कसम उठाना। यहाँ से वो मुराद होता है कि आदत बन जाती है कसम उठाने की। महीन, जलील, वर्थलेस, वर्थलेस। यहाँ एक शख्स की जो है सारी वो बुरी सिफात जो है बयान हो रही है जो उसमें मौजूद थी। हम्माज, ताने देने वाला, ऐब करने वाला है, डिफामर। मशा, फैलाने वाला, गोइंग अबाउट। नमीम, चुगलखोर के लिए आता है, मिलिशियस गॉसिप। मन्नाइन, रोकने वाला, अ प्रिवेंटर। अल खैर, भलाई को, तो मन्नाइन भलाई को रोकने वाला। अच्छा, दे गुड। मोतदिन, हद से बढ़ने वाला, ट्रांसग्रेसर।
असीम, किसी बात में भी हद से जो बढ़ जाता है उसे कहते हैं मोतदिन, सरकशी में, नाफरमानी में हद से बढ़ने वाला। असीम गुनाहगार, सिनफुल। अतुल्लिन, उतुल्लिन द्रष्टगोफो, यानी क्या है, सख्ती से बात करने वाला, क्रूअल। जनीम, असल में खता, जिसकी असल ही खता हो। अच्छा, असातीर, कहानियां, स्टोरीज। अल-अव्वलीन, पहलों की, ऑफ द फॉर्मर पीपल्स। अल-खुरतूम, नाक के लिए आता है, द स्नॉट। मुस्बिहीन, सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग। ताइफुन, फेरने वाले, एन इफ्लिक्शन। नाइमून, सोने वाले, दोज हु वर एस्लीप। असरीम, कटा हुआ फल, एज दो रिपीट। हर्स, खेती के लिए, क्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है। सारे मीन, काटने वाले, दोज हु कट द फ्रूट। हर दिन, इरादा, डिटर्मिनेशन के साथ। कादरीन, कुदरत पाने वाले, एबल। वैल, खराबी और हलाकत को कहते हैं। तागीन, सरकश के लिए होता है, ट्रांसग्रेसर। रागिबीन, रगबत करने वाले। तो ये जो अल्फाज थे जो हमने किए, अब हम आते हैं इसकी जो है वो तर्जमा और तफसीर की तरफ, कि क्या जो है इसमें तर्जमा और तफसीर है, क्या इस सूरा में जो है हमें किस चीज का एड्रेस किया गया है, वो सारी चीजें जो है इसमें हम देखते हैं। और ये सूरा जो है सूरह कलम है, मक्की सूरा है, इसका एक नाम सूरह नून भी है, और ये दोनों अल्फाज शुरू में आते हैं, नून वल कलम, तो सूरह नून भी कहते हैं इसको और सूरह कलम भी कहते हैं। और ज़माना नुज़ूल क्या है, ये भी मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तिदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है, मगर इसके मज़ामीन से ये बात भी मुतरश्शे होती है कि ये उस जमाने में नाजिल हुई थी जब मक्का में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, उस वक्त ये सूरा नाजिल हुई। अब इसके मौजू और मज़ामीन क्या है, इसमें 3 मज़ामीन बयान हुए हैं। मुखालिफिन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है, उनको जो है क्या तंबी और नसीहत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की गई है इसमें। इसके बाद है आगाज़ कलाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद हुआ कि ये कुफार तुमको दीवाना कहते हैं, हालांकि जो किताब तुम पेश कर रहे हो और अखलाक के जिस आला मर्तबे पर तुम फाइज हो, वो खुद इसके पास तक जो है नहीं जा सकते, और ये आपके अखलाक ही उनके झूठ की तरदीद करने के लिए काफी हैं। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब सब ही देख लेंगे कि दीवाना कौन था और फरजाना कौन, लिहाजा मुखालफत का जो तूफान तुम्हारे खिलाफ उठाया जा रहा है और इसका दबाव हरगिज कबूल ना करो। दरअसल ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि तुम किसी ना किसी तरह दब कर उनसे जो है मसालियत यानी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अवाम की आंखें खोलने के लिए नाम लिए बगैर मुखालिफिन में से एक नुमाया शख्स का किरदार पेश किया गया जिसे अहले मक्का खूब जानते थे। उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक भी सबके सामने थे और हर देखने वाला ये भी देख सकता था कि आपकी मुखालफत में मक्का के जो सरदार पेश हैं उनमें से किस सीरत और किरदार के लोग शामिल हैं। इसके बाद आया नंबर 17 से 33 तक एक बाग वालों की मिसाल पेश की गई है जिन्होंने अल्लाह से नेमत पाकर उसकी नाशुक्री की और उसको उनके अंदर जो शख्स सबसे ज्यादा जो है वो क्या है बेहतर था उसकी नसीहत बर वक्त ना मानी। आखिरकार वो उस नेमत से मारूम हो गए और उनकी आंखें उस वक्त खुली जब उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इसलिए जो है इंसान बादों का उस वक्त आंखें खोलता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वक्त के मुताबिक अच्छे शख्स की नसीहत कबूल करके अपने आप को जो है अपनी इस्लाह करना ये बहुत जरूरी होता है। यह मिसाल देकर अहले मक्का को मुतनब्बे किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से तुम भी उसी आजमाइश में पड़ गए हो जिसमें वो बाग वाले पड़े थे। अगर उनकी बात ना मानोगे तो दुनिया में भी अजाब भुगतोगे और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा क्या है बड़ा होगा। फिर आया नंबर 34 से 47 तक मुसलसल कुफार को फरमाइश की गई कि जिसमें कहीं तो खिताब बराह रास्त जो है उनसे और कहीं रसूलुल्लाह से फरमाया गया, ये दूसरे रुकू में आएगा।
تو انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم اس کو بعد میں کر لیں گے. اب اس سورہ کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلے کیا نون والقلم. تو اب اس میں فرمایا گیا نون کیا حروف مقطعات میں سے ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہوتا والقلم, اور یہ واو کیا قسم کے لیے, قسم ہے قلم کی. وما یسترون, اور ان کے لکھے کی. یسترون کیا ہوتا ہے لکھے ہوئے, اور یہاں کس میں قسم کی قلم اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ما یسترون جسے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, جو لکھا ہے اس کی یہاں قسم کھائی گئی. پھر کیا فرمایا گیا اس قسم کے بعد, ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یہ بہت بڑا بہتان, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس طرح کے القابات سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, پکارتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی. اس قلم سے مراد یہاں تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی اور دنیوی مسائل و فوائد وابستہ ہوتے ہیں, یا جو ہے قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے. تو یہاں وہ قلم مراد ہے. پھر فرمایا اس کے بعد کہ آپ جو اپنے رب کے فضل سے جو ہے وہ مجنون نہیں ہیں. یعنی اعمال بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان فرشتے ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انعامات و احسانات فرمائے, نبوت اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, فساد تامہ, عقل کامہ, پکیزہ خسائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے. مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہے سب جو ہے وہ علی وجہ الکمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا. اس میں کفار کے اس مقولے کا بھی رد ہے جو وہ جو ہے رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے, اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ میں آیا کہ یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو اس طرح کے جو وہ کام کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رد کر دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون, اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے جو کیا ہے غیر ممنون ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جو کٹا ہوا نہیں ہے, جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور خلق کو اللہ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بےہودہ باتوں اور افتراء اور طعنوں پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم عطا فرمایا. فإنک لعلی خلق عظیم, اور بے شک تمہارے اخلاق عظیم ہیں, بڑی شان والے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. پھر کیا فرمایا فَسَتُبْصِرُ, تو ان قریب تم جو ہے وہ جان جاؤ گے, وَيُبْصِرُونَ, اور جو ہے وہ بھی جان جائیں گے. یعنی اہل مکہ بھی جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو اس عذاب کے ساتھ جو ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اس عذاب کے کہ ان کی وہ کس جگہ کھڑے ہیں. پھر فرمایا کس چیز کا بھی ایکم المفتون, کہ تم میں سے کون مجنون ہے. یعنی جان جاؤ گے کہ تم میں سے مجنون جو ہے شخص کون ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نعوذ باللہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم بھی اور وہ بھی جان جائیں گے کہ بھی ایکم المفتون, کہ تم میں سے مجنون یا جنون میں کون مبتلا ہے. انا ربک هو اعلم بمن ضل, انا بے شک ربک تمہارا رب ہوا وہ عالم بہتر جانتا ہے, ایمان اس شخص کو ضل جو گمراہ ہوا, ان سبیل ہی اللہ کے راستے سے, یعنی اس کے راستے سے جو بہکا اور گمراہ ہوا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, گمراہ کو بھی جانتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ,
تو جٹلانے والوں کی بات نہ مانو، نہ اطاعت کرو، فلا تطیعوا، نہ اطاعت کرو تم، نہ بات مانو تم، المکذبین، جٹلانے والوں کی، ودو، اور کیا ہے، خواہش کرتے ہیں وہ، لو تدہنو، اگر تم نرم پڑ جاؤ، فیدہنون، تو وہ بھی کیا ہے، نرم پڑ جائیں، تو وہ جو ہے اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ کیا ہے، ان میں کیا ہے، تم بھی نرم پڑ جاؤ اور وہ بھی کیا ہے، نرم، یعنی مداہنت آ جائے اس میں، اور نرمی جو ہے وہ آ جائے، یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں، اس طرح کے جو ہے وہ لفظ۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلا تطیع، اور نہ اطاعت کرو تم، کل حلاف، اب یہاں سے جو ہے اس شخص کی جو ہے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے، مراد اس سے یا ولید بن مغیرہ ہے، یا اسود بن یاغوث ہے، یا کہ اخنس بن شریک، ان کی صفات جو ہے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ صفات اس شخص میں کیا ہے، موجود ہیں۔ ان میں سے کیا ہے، کل حلاف، حلاف کیا ہوتا ہے، بہت قسمیں کھانے والا، بہت زیادہ بات بات پر قسم کھانے والا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو صفات اس شخص کی بیان کی ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک کیا پھر مہین اور کیا ذلیل شخص ہے، بے وقت آدمی ہے، اس کی کوئی وقت موجود نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، مشائن بن نعیم، اور کیا کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کس میں، نمیم، چغلی لگانے میں۔ تو یعنی کیا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا ہے، ایک کی بات دوسرے کے، دوسرے کی بات ادھر جا کے کرتا ہے، اور ایسا شخص ہے جو چغلیاں کھاتا پھرتا ہے ہر وقت، اور کیا کرتا ہے، چغلیاں۔ حمازن ہوتا ہے تانا دینے والا، تو حلافن بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، مہین ذلیل اور بے بکت سا شخص ہے، حمازن بہت تانا دینے والا ہے، مشائن بن نمیم، نمیم ہوتا ہے چگل خوری، اور مشاء گھوم پھر کے ہر ایک کی جو ہے چگل خوری ادھر سے ادھر کرنا، اس میں ہر وقت لگے رہنا، لگاتار کرنے کو مشائن کہتے ہیں۔ منائن، اور کیا ہے، روکنے والا ہے، للخیر، خیر کو، تو بلائی سے بڑا روکنے والا ہے، خود بھی بلائی نہیں کرتا اور دوسروں کی بھی روکتا ہے۔ معتدن، اور کیا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ عتیمن، گناہ گار ہے۔ عتولن، سخت کلام کرنے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، اس کو کہتے ہیں عتولن، بات کرتا ہے تو بڑی کیا سختی سے بات کرتا ہے۔ بعد ذالک زنیم، اور بہت ہی کیا ہے، جفا کار ہے، یعنی اس کی اصل ہی کیا اس میں خطا ہے۔ ان ساری صفات کو بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ صفات جو ہے کس میں موجود تھیں، یا تو یہ ولید بن مغیرہ میں تھیں، اور یہ کیا تھا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا تھا، اور اس میں بتایا کہ یہ منائن للخیر، خیر کو منع کرنے، بخیل تھا، نہ خود خرچ کرتا تھا نہ دوسرے کو نیک کام میں خرچ کرنے دیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہ فرمائے کہ بلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اس سے اپنے مال میں سے اسے کچھ نہیں دوں گا، اور کیا ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، بد مزاج ہے، بد زبان ہے، یعنی جو بدگہر، تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا عجیب مروی ہے۔ جب یہ آیا نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونا، اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا تیرا باپ جو ہے وہ کیا ہے، نہ مرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے جو ہے وہ کیا ہے پھر تو پیدا ہوا، تو اس سے پتہ چلا فائدہ کیا، ولید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا ان کانا ذا مال و بنین، اور اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، کانا اس کا مال بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، مال و اولاد کافی ہے اس کے پاس۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، قالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، تو انقریب ہم جو ہے اس کو داغ دیں گے اس کے ناک پر، یعنی ناک پر، اس کی توتنی پر جو ہے وہ کیا ہے داغ دیں گے، جس سے اس کا چہرہ ہی کیا ہے بدل جائے گا اور پہچانا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے جو ہے وہ آزمایا ہم نے انہیں، کما بلونا اصحاب الجنتی، تو بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسے جو ہے ہم نے اصحاب الجنہ، یہاں جنہ سے مراد کیا ہے باغ، باغ والوں کو جانچا، یہاں سے ایک باغ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس باغ میں جو لوگ موجود تھے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ اس باغ کا نام کیا ہے؟ سردام تھا۔ یہ باغ صنعاء یعنی یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر سرے راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا، جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا تھا، تمام گرے ہوئے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے، انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے، آپس میں مل کر کھائیں گے کہ صبح تڑکے جو ہے صبح ہم لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ میں چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ جو ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کیا فرمایا کہ انا بلوناہم، ہم نے آزمایا مکہ والوں کو، کما بلونا کیسے جیسے آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ اقسموا جب وہ قسم کھاتے تھے، لا یسرمنہا کہ ضرور ہم کاٹ لیں گے، مصبحین صبح کے وقت، یعنی صبح جو ہے ہم اس باغ میں سے کیا ہے کاٹ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر ہی نہ ہو، فقراء کو خبر ہی نہ ہو، ہم بہت صبح چلے جائیں گے اور سارے میوے وغیرہ جو اس کے پھل وغیرہ اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا انہوں نے، یہ لوگ تو قسم کھا کر جو ہے وہ کیا سو گئے، فطاف علیہا طائف، تو اس پر پھر گیا اس پر پھرنے والا، من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور وہ کیا تھے سو رہے تھے، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے ان پہ ایک ایسا جو ہے وہ کیا ہے پھرنے والا، یعنی ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ جو ہے جلا کے رکھ دیا، سب کچھ ان کا کیا ختم ہو گیا، یعنی ایک بلا آئی بحکم الہی، آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی، اور وہ رات کو یہ آپس میں مشورہ کر کے اور یہ پلان کر کے سوئے کہ صبح ہم جلدی جائیں گے تاکہ فقراء کو نہ دینا پڑے۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح وہ رہ گئے جیسے جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹا ہوا پھل ہے، کہ یہاں کچھ کٹا ہوا کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، اور ان لوگوں کو کچھ خبر تک نہ ہوئی کہ صبح کیا ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، فتنادوا، پر ان پس ایک دوسرے کو ندا دی، مصبحین صبح کے وقت، وہ صبح کے وقت اٹھے اور ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا، انغدوا علی حرثکم، کہ صبح اپنی کھیتی کو چلو اٹھو جلدی کرو صبح جانا ہے، ان کنتم صارمین، اگر کیا تمہیں اپنی کھیتی کاٹنی ہے اور زیادہ لینا ہے تو صبح چلو تاکہ فقراء نہ آ جائیں۔ فانطلقوا، پس وہ کیا ہے آپس میں وہ چل پڑے، فہم یتخافتون، اور آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے کہ اللہ یدخلنہا، کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا اس میں، الیوم آج، علیکم ان پر، مسکین، کوئی مسکین جو ہے وہ آج داخل نہیں ہو سکے گا، ہم صبح یہ کام کر لیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، تو صبح وہ چلے علی حرد، اپنے اس پلان پر، اپنے اس ارادے پر، قادرین، قدرت سمجھتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر قدرت حاصل ہے، ہم صبح جا کے یہ کام آج کر دیں گے۔
کہ اگر کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور تمام میوے اپنے قبضے میں لائیں گے، یعنی باغ کو اس میں میوے کا نام و نشان۔ صبح وہ کیا ہوا، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، بس جب دیکھا انہوں نے اس اپنے باغ کو، قالوا انہوں نے کہا، اِنَّا بے شک ہم لَضَالُونَ ہم تو راستہ ہی بھول گئے ہیں، گمراہ ہو گئے، ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے جا کے کٹا ہوا دیکھا، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے، ہمارا باغ تو بہت میوے دار تھا۔ پھر جب غور سے دیکھا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنے ہی باغ میں ہیں، تو پھر کیا بولے، بل نخل محرومون، کہ بلکہ ہم جو ہے بے نصیب ہو گئے ہیں، ہم محروم ہو گئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ باغ تو وہی ہے، اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت سے ہوا۔ قالا تو کہا، اوسطہم ان میں سے جو درمیانہ تھا، علم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، لولا تسبحون کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ ان میں سے جو درمیانہ تھا تین بھائیوں میں سے، اس نے انہیں نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو، اور اس کی راہ جو ہے کیا ارادہ ہے، بد سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے، تو اس نے درمیان والے انہوں نے نصیحت کی تھی۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانا پاک ہے ربنا ہمارا رب، انا بے شک ہم کننا ہم ظالمین ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون پس وہ متقبلہ متوجہ ہوئے، بعضهم على بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم سے حد سے تجاوز کر گئے۔ یعنی اس کے بعد وہ ڈھیٹ نہیں بنے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ڈھیٹ پن چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر وہ نعمتیں اور وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ تو قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے خرابی ہمیں کیا پہنچا، انا بے شک ہم کننا طاغین ہم سرکش تھے، یعنی ہم نے سرکشی کی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو باپ دادا کا نیک طریقہ ہو تو اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ عسى ربنا یبدلنا خیرا منہا تو امید ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بدل دے، ہمیں بہتر بدل دے، یعنی اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرے۔ انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض بہت سے بہتر باغ عطا فرمایا، جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر جو ہے وہ باہر کیا جاتا تھا۔ اتنے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ پھر کرم کیا ان کی توبہ کے سبب۔ کذالک اسی طرح العذاب اسی طرح جو ہے کیا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، والا عذاب الآخرت اکبر لیکن اللہ کا آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، کفار مکہ کو ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، اور عذاب آخرت کو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ لو کانوا یعلمون اگر تم کیا جانتے ہو، تو اگر تم جانتے ہو تم میں سمجھ بوجھ ہے تو تم کیا آخرت کی تیاری کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی اور اس مثال میں جو ہے یہ چیزیں بتائیں کہ وہ باغ والے تھے کیسے انہوں نے نقصان کیا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے پچھلی ساری ان چیزوں کو غور سے دیکھے اور اس پہ غور و فکر اور ٹھنڈے دماغ سے دیکھے اور کسی ایک سمجھدار شخص اور دین جاننے والے سے مشورہ کرے اور مشورہ کر کے دیکھے کہ اس سے کہاں غلطی اور کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی ہر تنگی اور پریشانی کے بعد جب انسان پریشانی میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیا راستہ عطا کرتا ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے جب قرآن و حدیث سے وہ لو لگا لیتا ہے، اور باقی جو ہے ایسے ہر قسم کے لوگوں سے جان چھڑا لیتا ہے جو فتنہ و فساد پھیلانے والے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ کر باقی باتوں کی طرف انسان کو لگانے والے ہیں، جو علماء کو چھوڑ کے دوسری طرف جو ہے وہ انسانوں کو لگا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے قرآن و حدیث سے اور قرآن و حدیث کو جاننے والے سے جو ہے انسان مشورہ کرے، اس سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ کیا ہے راہ ملتی ہے
علماء ہیں مفتیان ہیں ان سے مشورہ کرے، اور جہاں اس کی کمی بیشی، اب جیسے ان کا کیا تھا باغ تباہ و برباد ہو گیا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی اصلاح کی تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو انسان کی زندگی جو ہے بہتر ہو جاتی ہے جب وہ قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو جو ہے وہ لو لگا لیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ چیزیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی ان چیزوں کو چھوڑ کے اس طرف جاتا ہے جو قرآن و حدیث رسول اللہ نے جیسے زندگی گزاری، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، معاملات ہمارے سامنے ہیں، قرآن پہ عمل کرے، حدیث پہ عمل کرے، بجائے جو ہے ایسی باتوں کے پیچھے لگ جائیں جو باتیں جو ہے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس مصیبت تکلیف پریشانی میں جو بھی انسان مبتلا ہے اسے اس سے نجات عطا فرمائے، اور اس اندھیرے میں اس پریشانی میں اسے سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائے، اور تمام جو سننے والے ہیں ان کی جتنی بھی جو ہے وہ کیا تکالیف مصائب ہیں ان کو دور فرمائے، جس کے دل میں جو بھی جائز آرزو خواہش ہے اسے قبول و منظور فرمائے، اور ہر شخص کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور جس نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا ان سب کی جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا باری تعالیٰ روز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، جنت الفردوس میں جو ہے وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔